السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ درد مندانہ گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، آج سعودی ایمبیسی کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے عمران خان پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالا اور انہیں کوالالمپور کانفرنس میں جانے کے لیے کوئی رکاوٹ بھی پیدا نہیں کی۔ اس پہ کیا تبصرہ کیا جا سکتا ہے جبکہ یہ بیان صدر طیب اردگان نے دیا، جنہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح انہوں نے پاکستانی وزیر اعظم کو آخری دھمکی یہ دی تھی کہ وہ 40 لاکھ پاکستانی جو روزگار کے لیے سعودی عرب میں اور دبئی میں مقیم ہیں انہیں ایک جنبش قلم نکال دیں گے، اور پاکستان سے جو انہوں نے پیسے ہمارے اسٹیٹ بینک میں ریزرو میں رکھائے ہوئے ہیں جو ہم استعمال نہیں کر سکتے، صرف ہم دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بینک میں اتنے ڈالر موجود ہیں، ہمیں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ بھی واپس لے لیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کوالالمپور کانفرنس میں پاکستان کی شرکت کے بغیر بھی کتنے بڑے اور اہم فیصلے ہوئے ہیں۔ سب سے اہم فیصلہ تو مہاتیر محمد کی وہ پرانی خواہش ہے کہ ڈالر سے مسلمان اپنی وابستگی ختم کریں، اپنی اکانومی کا کوئی نظام قائم کریں اور ایک دوسرے کی ترقی میں اس کا ساتھ دینے کے لیے بہتر اقدامات کریں۔ یہ بات تو صاف ظاہر ہے کہ مجھے یہ کہنا تو نہیں صحیح، لیکن بدقسمتی سے کہہ رہا ہوں کہ سعودی عرب، دبئی یا مسلمان جو امیر یا عرب ممالک ہیں ان کی خواہش یہ ہے، یہ ہمیں عجمی سمجھتے ہیں کہ عجمی جو ہیں ان کے پاس 4 پیسے نہ آ جائیں یا ترقی نہ کریں، جبکہ یہ جانتے ہیں کہ ان کے بغیر ان کا سروائیول ہی نہیں۔ ناظرین، میں نے تو جب میں سعودی عرب کی بات کرتا ہوں تو میرے ذہن میں شاہ فیصل آتے ہیں، شاہ خالد آتے ہیں۔ ان دونوں کی آپ کو پتہ ہے کہ موت جو ہے وہ غیر قدرتی تھی، اور ان دونوں کا جرم یہ تھا کہ یہ پاکستان کے ساتھ ایکسٹرا آرڈنری محبت کرتے تھے، خصوصاً 1971 کی جنگ کے بعد جو ہمارے حالات تھے ملک کے، اس میں شاہ فیصل نے خزانوں کے منہ کھول دیا، اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد میں شاہ فیصل اور کرنل قذافی کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ہم ان دونوں اس مسلمانوں کے عظیم محسنوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکستان تو بالکل خالی ہو چکا تھا۔ ہم تو اللہ کے فضل سے ہمیشہ بھوکے ہی رہتے ہیں، جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہمارے حکمران کھا جاتے ہیں۔ دیکھیے کتنی بدقسمتی کی بات ہے، کتنا بڑا آدمی تھا بھٹو، کتنی بڑی ہماری عظیم لیڈر تھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، لیکن آپ دیکھ لیں کہ ان کے بھی خزانے جو ہیں وہ ابھی تک سوئٹزرلینڈ میں، ان کے جو ہیرے جواہرات ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں اور وہ بھی ڈسپیوٹیڈ ہیں، اور کس طرح ان کے پھر منتقل کیا گیا یہ سارا کچھ، یہ جو ان کے خزانے ہیں۔ اسی طرح ہمارے موجودہ حکمران ہیں، اس لیے یہاں عوام نے تو بدقسمتی سے غریب ہی رہنا ہے، امیر تو ہمارے حکمرانوں نے رہنا ہے۔ یہ ہمیں ذلیل کرواتے ہیں، دنیا میں ہر جگہ ذلیل کرواتے ہیں، لیکن بات یہ ہے، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے کہ ہماری محبت جو ہے وہ مکہ اور مدینہ سے ہے، ہماری محبت سعودی خاندانوں سے نہیں ہے۔ اسلام کا رشتہ ہمیں مکہ اور مدینہ کے لیے جان دینے پہ آمادہ کرتا ہے، کسی شہزادے یا بادشاہ کی غلامی کے لیے آمادہ نہیں کرتا۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ عمران خان کیا صاحب کتنے کمزور ہیں، انہوں نے کس سطح پہ جا کے یا کتنا انہیں پریشرائز کیا گیا ہوگا، کیونکہ ہمارے ملک کے حالات ہی ایسے ہیں، لوگ پہلے بھوکے مر رہے ہیں، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ضدی لوگ ہیں، اگر انہوں نے آدھے بھی واپس بھیج دیے پاکستانی تو پاکستان میں تو قحط پڑ جائے گا، اور ہمارے پاس زر مبادلہ کمانے کا دوسرا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہم نے اپنی بدبختی کی، اپنی بے بسی کی، اپنے حکمرانوں کی کرپشن کی قیمت ادا کی ہے۔ خدا کی قسم، جب تک آپ حکمرانوں کو کرپشن کے الزام میں پھانسیاں نہیں دیں گے پاکستان کا کچھ نہیں بنے گا۔ میں کوئی کسی کا الزام نہیں لگا رہا، کسی کا نام نہیں لے رہا، میں کہتا ہوں کرپشن عمران خان نے کی ہے، اس کی بہن نے کی ہے، اس کے بھائی نے کی ہے، اس کے چاچے نے کی ہے، اس کے مامے نے کی ہے،
کسی نے بھی کی ہے، چاہے بھٹو ہے، چاہے وہ شریف ہے، چاہے کوئی بھی ہے، جب تک آپ اس کو چوراہے میں نہیں لٹکائیں گے، اور جو جسٹس سیٹھ نے ورڈنگ کی ہے جناب مشرف کے متعلق وہ ان پہ پوری نہیں کریں گے، تب تک ہمارا کچھ نہیں بنے گا، ہم ذلیل ہوتے رہیں گے دنیا میں اسی طرح۔ لیکن ایک بات سعودی عرب کو یاد رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے امریکی غلامی میں آپ جس حد تک چلے گئے ہیں، جو آپ نے سونے کی تلواریں اور جھنکاریاں ان کو پیش کی ہیں، ہم سب جانتے ہیں، لیکن ایک بات آپ یاد رکھیے، اب مسلمانوں میں شعور بیدار ہو رہا ہے۔ آپ طیب اردگان کو، مہاتیر محمد کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، ٹھیک ہے انہوں نے اس سطح کی غلامی نہیں کی امریکہ کے جس سطح پہ آپ چلے گئے ہیں، ان میں ابھی غیرت باقی ہے، آخر عثمانی خون ہے نا، اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، اور وہ سحر اب پیدا ہونے جا رہی ہے، یہ بلاغ تو بنے گا انشاءاللہ، ضرور بنے گا، اور پاکستان ہی نہیں دوسرے بھی مسلم ممالک، غریب مسلم ممالک، تھرڈ ورلڈ کے ممالک امریکی غلامی سے آزاد ہوں گے، دنیا میں بیلنس آف پاور دوبارہ انشاءاللہ قائم ہوگا۔ یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے، میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب یہ یہودی مدینہ میں داخل ہوں گے تو ان کا استقبال کے لیے وہاں پاکستان اور ترکی کی افواجیں کھڑی ہوں گی، وقت آ رہا ہے انشاءاللہ۔ اس لیے ہم اس کو وضاحت کو قبول نہیں کرتے، ہم تو اپنے حکمرانوں سے چاہتے ہیں کہ آپ پہلے بھی تو پاکستانی کون سا یار 10 روٹیاں کھا رہے ہیں، جو بیچارہ 2 کھاتا تھا وہ بھی آدھی کھا رہا ہے، آدھی بھی چھوڑ دے گا، فاقے مر جائیں گے، لیکن وہ غیرت تو کرو۔ اگر ہم نے اپنی قسمت کے فیصلے، اپنے مستقبل کے فیصلے سعودی عرب اور دبئی کے کہنے پہ کرنے ہیں تو پھر ٹنٹا ہی ختم کریں آپ یہ سارا، وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین یہ میرا آفیشیل چینل ہے، اگر آپ کو میری باتوں سے اتفاق ہو تو براہ کرم انہیں شیئر کیجئے، میری حوصلہ افزائی کیجئے، میرا ساتھ دیجئے، آپ کا بہت شکریہ۔